بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جو واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ کی وفات کا واقعہ ہے، جسے سن کے آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ گھر کے سارے کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں، فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت علی نے فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے؟ سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے بابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا ہے، بابا جان آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے بابا جان نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ افسردہ ہو گئے اور رونے لگے، فرمانے لگے، اے فاطمہ ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے، اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے، میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کا غم برداشت کیا، اسی طرح سے میری جدائی کو بھی برداشت کر لیجئے گا۔ علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے۔ تو فاطمہ رونے لگی، میرے پیارے شوہر، میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں، اور کپڑے میں اس لیے دھو رہی ہوں تاکہ آپ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکو۔ میرے پیچھے کون میرے بچوں کو آٹا گوندھ کے دے گا اور کون میرے بچوں کو دھلے ہوئے کپڑے پہنائے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھانے لگے اور وہاں سے اٹھا لیتے ہیں سمجھاتے ہوئے اور کہتے ہیں، یہ کام مت کرو، اور ماں کی طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہوتے ہوتے ان کو تیز بخار شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، فاطمہ بھی رو رہی ہے۔ گھر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور حسن جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا کہ پتہ چل جائے کسی کو کہ آج میں رخصت ہو جانا ہے، اور میرے بچوں کو کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون نہلائے گا؟ میرے بچوں کو کون کپڑے دے گا؟ بہت زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ رو رہی ہوتی ہیں اور اپنے باپ اور ماں کو امام حسن اور حسین روتے ہوئے دیکھنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش ہو جاتے ہیں، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگتے ہیں، اے امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہیں، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ امام حسن اور حسین نبی سرکار دو عالم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس جاؤ، آج تم لوگ یہاں مت رہو، جا کے تم اپنی ماں کو ایک نظر دل بھر کر دیکھ لو، کیونکہ اس کے بعد شاید تم اپنی ماں کو کبھی بھی نہ دیکھ سکو۔ تو امام حسین اور حسین اور حسن گھر واپس آتے ہیں تو فاطمہ رو رہی ہوتی ہیں، امام حسن بھی رونے لگتے ہیں۔ عین اسی وقت فاطمہ رضی اللہ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر انہیں تین باتیں کہتی ہیں اور فرمانے لگتی ہیں کہ اگر میں نے آپ کی کوئی کوتاہی یا نافرمانی کی ہو یا آپ کی کوئی بھی حکم میں نے نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ تو تو نبی کی بیٹی ہے، تم کس طرح میرا حق ادا نہ کرتی؟ میں تجھ پہ ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ دوسری جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو آپ دوسری شادی کر لیجئے گا، میرے بعد میرے بچوں کو میرا جتنا پیار دیجیے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ یہ بات آپ کو بھی حیران کر دے گی، بی بی فاطمہ تیسری بات یہ کہتی ہیں
کہ جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ، تم نبی کی بیٹی ہے، جنازے میں کس کو کیوں نہ میں بلاؤں؟ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں اپنے آپ کو پردے میں رکھنا چاہتی ہوں، جبکہ ساری زندگی کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی کوئی مرد کی نظر مجھ پہ نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تب آپ مجھے دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی اور بہت زیادہ رونے لگتے ہیں۔ امام حسن اور حسین، سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ماں رخصت ہو رہی ہے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے، اس کے بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بار اور کہتی ہیں میں آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے یہ کہا تھا اے فاطمہ تو سحری علی کے دسترخوان میں کر اور افطاری میرے ساتھ۔ اپنے پیارے بابا جان کے ساتھ یہ باتیں کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کا کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں اور دوسری طرف سے امام حسن کاندھا دیتے ہیں۔ تب ہی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ امام حسن اور امام حضرت علی رو رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں اور جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو، جس قبر میں بی بی فاطمہ کو رکھنا ہوتا ہے، حضرت علی بہت ہی زیادہ روتے ہیں، ان کے کپڑے بھیگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کبھی بھی فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے دونوں بچوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی رونے لگتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے، امام حسن اور حسین، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ داروں کو نہیں جانتی، میں تو اعمال دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آتی ہے وہ تو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ ان کی بی بی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی، وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں۔ فاطمہ تو ہر گناہ سچی سے پاک تھیں، جن لوگوں کے لیے تھیں وہ گناہ گاروں میں سے بہت دور تھے۔ اماں بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر وہاں قبر کے پاس کافی دیر تک روتے رہے۔ دونوں بچے کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ تو بخشے ہوئے لوگ تھے، جنتی لوگ تھے، نبیوں کی سردار تھیں۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں، قبر کے ہزار سوال تو ہمارے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور آئندہ کے لیے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔